بے نظیر کی حکومت گرنے کے بعد پاکستان میں دوبارہ سے جنرل الیکشنز کا اعلان ہو گیا. اس بار بے نظیر امریکی مدد کے بغیر ہی الیکشن میں کھڑی ہوں. بے نظیر کے مقابلے میں جنرل حمید گل اور جنرل بیگ نے دوبارہ IJI کو کھڑا کیا. IJI کی مالی امداد کے لیے لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو مامور کیا گیا. جنرل اسد درانی اور جنرل بیگ نے مل کر IJI کی فنڈنگ کا انتظام کیا، جس کے لیے یونس حبیب کی مدد لی گئی. یونس حبیب نے مہران بینک سے IJI کے لیے 150 ملین روپے کی فنڈنگ جاری کی. IJI بنائی گئی 1988 میں اور یہ مہران گیٹ کے پیسے آئے 1990. جی وہ الیکشن کی رائٹ. اس الیکشن میں کہ جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت جا چکی تھی. آپ خود سوچئے کہ اس وقت IJI تھی، میں سامنے IJI ٹوٹ چکی تھی. IJI کی جگہ نواز شریف کی مسلم لیگ باقی رہ گئی. تو اگر پیسے دیے گئے پیسے، میں نے تو یہ حلفیہ بیان دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ کس کو دیے گئے، کیسے آئے، مجھے کیسے علم ہوا، یہ تمام باتیں میں نے بالکل واضح کر دی اور وہ آن ریکارڈ ہے، جس پہ فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. اور یہ بھی شہادتیں آ گئی کہ کس کو اور کہاں کا. اور اس طرح 24 اکتوبر 1990 کو الیکشنز میں IJI کے نواز شریف جیت کر 1 نومبر 1990 کو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. نواز شریف کو اس عہدے کے لیے جنرل ملک غلام جیلانی نے کیسے تیار کیا، یہ ایک الگ داستان ہے. نواز شریف کی حکومت میں آنے کے فوراً بعد ISI کے نئے چیف کا عہدہ جاوید ناصر کو دے دیا گیا. جاوید ناصر اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے. اپنی اس نئی پوسٹ پر آتے ہی عبدالقدیر خان کے مشورے کے بعد جاوید ناصر کے ذمہ پہلا کام یہ لگایا گیا کہ وہ نارتھ کوریا جائیں اور نارتھ کوریا سے پاکستان کے لیے میزائل ٹیکنالوجی خریدنے پر کام شروع کریں. نارتھ کوریا پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی بیچنے پر رضامند تو تھا، مگر اس سے یہ ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے درکار رقم پاکستان کے پاس نہیں تھی. اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے CIA کی خفیہ رپورٹس کے مطابق جنرل جاوید ناصر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نارتھ کوریا کو اس بات پر آمادہ کریں کہ پاکستان نارتھ کوریا کو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی دے گا اور جواب میں نارتھ کوریا پاکستان کو 2 چیزیں دے گا. پہلی چیز تھی دور تک وار کرنے والے میزائل ٹیکنالوجی اور دوسری چیز تھی سٹنگر میزائل کی بیٹری بنانے کی ٹیکنالوجی. یہ وہی سٹنگر میزائل تھے جو امریکہ نے افغان جنگ میں افغان مجاہدین کے لیے دیے تھے. افغان جنگ ختم ہوتے ہی پاکستان نے یہ میزائل افغان مجاہدین سے واپس لے کر اپنے ڈیپوز میں چھپا لیے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان اب تک ان میزائلز کی بیٹری نہیں بنا سکا تھا اور اس میں نارتھ کوریا پاکستان کی بہت مدد کر سکتا تھا. پاکستانی حکومت CIA کی اس رپورٹ سے صاف انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نارتھ کورین میزائل ٹیکنالوجی کے لیے ہم نے صرف کیش پیمنٹ کی تھی. اس کیش پیمنٹ کے علاوہ نارتھ کوریا کو کسی بھی قسم کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان سے نہیں دی گئی. اس سب کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنا ڈومیسٹک میزائل پروگرام جاری رکھنے کے لیے مالی ذرائع کی ضرورت تھی. اب یہاں سے آگے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان سے پاکستانی حکومت انکار کرتی ہے. ایک بار پھر بتاتا جاؤں کہ اس کہانی کے بہت سے پہلو مغربی کتابوں اور CIA کے خفیہ ڈاکیومنٹ سے لیے گئے ہیں اور ان پر اعتبار کرنا یا نہ کرنا میں آپ پر چھوڑتا ہوں. CIA کے مطابق میزائل ٹیکنالوجی کے لیے پیسے حاصل کرنے والی مشکل کا پاکستان کے پاس صرف ایک ہی حل تھا اور وہ یہ کہ سینٹریفیوج نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو بیچی جائے اور اس کے عوض پیسے جمع کیے جائیں. اسی سلسلے میں CIA کے مطابق جنرل اسلم بیگ نے عراق کی سیکرٹ سروس سے رابطہ کیا اور مبینہ طور پر انہیں پاکستان سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی خریدنے کی پیشکش کی. CIA کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اپنی اس میٹنگ میں جنرل اسلم بیگ نے عراق کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی عراق کویت کی جنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو 2 اگست 1990 میں شروع ہوئی تھی. جواب میں عراق کی سیکرٹ سروس نے جنرل اسلم بیگ کو بتایا کہ وہ پہلے سے نیوکلیئر بام پر کام کر رہے تھے مگر عراق کا نیوکلیئر پروگرام اس وقت خاک میں مل گیا جب اسرائیل نے 1980 میں عراق کا اوزیراک ری ایکٹر فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا. اس کی پوری ڈیٹیل میں نے اوپر نظر آنے والی قسط میں آپ کو پہلے بتائی ہے. خیر پاکستان اور عراق کے درمیان ابھی یہ ڈیل چل رہی تھی کہ CIA کو اس کی بھنک پڑ گئی. جیسے ہی CIA کو پاکستان اور عراق کی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں پتہ چلا فوراً ہی اقوام متحدہ کے ذریعے صدام حسین کے داماد جنرل حسین کامل کے فارم ہاؤس پر ریڈ ڈالا گیا اور اس ریڈ میں CIA کو بہت سارے خفیہ دستاویز ملے. At a chicken farm in the Iraqi desert, they uncovered a treasure trove of documents.
اس ویڈیو سیریز میں ہماری قومی تاریخ کا وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 1970 سے 2000 تک پاکستان میں ہونے والے تمام اہم واقعات کے پیچھے دراصل ہمارا خفیہ نیوکلیئر پروگرام تھا۔ یہ تاریخ آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے میں پرانے اصلی اخبارات، انٹرویوز، تقاریر اور CIA کے اصل خفیہ کاغذات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ CIA کو اس فارم ہاؤس کے ریٹ سے جو خفیہ کاغذات ملے ان میں سے کچھ کاغذات اس آفر کے بھی تھے جن میں پاکستان نے عراق کو پاکستان کا نیوکلیئر بامب بیچنے کی پیشکش کی تھی۔ ان کاغذات میں لکھا تھا کہ کویت جنگ شروع ہونے کے 2 مہینے بعد پاکستان کا ایک فرنٹ مین بغداد آیا جہاں اس کی میٹنگ عراق کی ایک کمپنی ٹیکنیکل کنسلٹیشن کارپوریشن کے ساتھ ہوئی۔ جو بندہ وہاں گیا تھا اس نے اپنا نام ملک بتایا تھا۔ ان دستاویز میں اس آفر کی ساری معلومات موجود تھی۔ پاکستان سے عراق کو دیے جانے والے نیوکلیئر بامب کے پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ A-B لکھا ہوا تھا۔ ان کاغذات میں عبدالقدیر خان کا نام بھی صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ ان کاغذات میں یہ بھی لکھا تھا کہ پاکستان ایک ایٹم بامب عراق کو $5 ملین میں بیچے گا۔ یہ دستاویز ملنے کے بعد ان دستاویز کے بارے میں امریکہ نے نواز شریف کو بھی بتایا، جس پر نواز شریف بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ پریشان ہو کر نواز شریف نے جنرل بیگ کو فوراً اپنے پاس بریفنگ کے لیے بلوایا۔ اس ملاقات میں جنرل بیگ نے نواز شریف کو بتایا کہ پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے ان کا منصوبہ یہی ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچی جائے۔ ان دوستوں میں عراق کے علاوہ دوسرا دوست ایران تھا جس کو $5 بلین کے عوض نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچی جا سکتی تھی۔ اس کی ڈیٹیل میں نے اوپر آنے والی قسط میں آپ کو بتایا ہے۔ خیر، نواز شریف کو جب اس ساری بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امریکہ کے دباؤ میں جنرل بیگ کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں نواز شریف پر پریشر ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر جنرل بیگ نے دوبارہ IJI کے ذریعے ہی نواز شریف کے خلاف مظاہرے کروانا شروع کر دیے۔ نواز شریف کو سمجھانے کے لیے چودھری نثار علی خان کو بھی کہا گیا لیکن بات نہ بن سکی، اور اس سب کے بعد پھر جنرل بیگ نے بے نظیر کی طرح نواز شریف کو بھی کچھ بتائے بغیر ایران کا دورہ کیا۔ یہ بتاتا جاؤں کہ CIA کے مطابق جنرل بیگ نے امریکہ کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ہماری امداد دوبارہ بحال نہ کی گئی تو ہم ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچ دیں گے، مگر جنرل بیگ اس بات سے صاف انکار کرتے ہیں۔ ایران کے دورے میں جنرل بیگ کی ملاقات حسین الشہرستانی سے ہوئی۔ حسین کے بارے میں بتاؤں تو حسین اصل میں ایک عراقی سائنسدان تھے جو اس وقت ایران میں چھپ کر ایران کے ایٹامک انرجی کمیشن کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ حسین اس سے پہلے عراق کے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے جنرل بیگ کو یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے حملے سے پہلے عراق نے چھپ کر خود ہی یورینیم 93% کثافت تک انرچ کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کویت کے ساتھ جنگ 6 مہینے اور رک جاتی اور اسرائیل عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ نہ کرتا تو اب تک عراق کے پاس اس کا اپنا ایٹم بامب ہوتا۔ اس ملاقات میں CIA کے مطابق پاکستان نے ایران کو 4 نیوکلیئر بامب دینے کا معاہدہ کیا اور اس کے عوض پاکستان کو کئی ملین ڈالر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ پاکستان یہ نیوکلیئر بامب ایران کو قازقستان کے رستے بھجوائیں گے۔ یہ اس لیے کہ قازقستان کے ذریعے کی جانے والی تجارت پر اس وقت کسی عالمی طاقت کی نظر نہیں تھی۔ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے 1990 سے 1994 تک $4.2 بلین کا بجٹ رکھا ہوا تھا۔ ایران کے ساتھ یہ ڈیل طے کرنے کے بعد جنرل بیگ خوش ہو کر پاکستان واپس آئے، مگر جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہیں ISI نے ایک اہم خبر دی۔ ISI نے بتایا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق ایران پاکستان کے علاوہ انڈیا سے بھی نیوکلیئر بامب خریدنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ تشویشناک بات یہ تھی کہ ISI کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایران کہیں پاکستان کے دیے ہوئے نیوکلیئر بامب آگے انڈیا کو ہی نہ دے دے اور اس طرح انڈیا ثبوت کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر سکتا تھا۔ ISI کی اس ٹاپ سیکرٹ رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جنرل بیگ اور غلام اسحاق خان نے ایران کو بام سپلائی نہ کرنے کا تاریخی فیصلہ کر لیا۔ جنرل بیگ سے خود پوچھیں تو وہ ایران کے ساتھ اس طرح کی کسی بھی ڈیل سے مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہے۔ خود جب انہوں نے تسلیم کر لیا ادھر کو تو اس وقت جو تھے ان سے پوچھ گچھ کی چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈاکٹر ایکو خان سے پوچھ لیا۔ میرے وقت میں یہ حقیقت
خیر یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ CIA اور مغربی اخباروں کے مطابق انہی دنوں 1991 میں پاکستان نے ایران کو پاکستان کے پرانے P1 ماڈل کے کچھ سینٹریفیوجز بھی سیمپل کے طور پر بھجوائے تھے۔ ایران کا ایک ڈپلومیٹ علی اکبر امید مہر، جنہوں نے بعد میں یہ راز بتانے کے انعام میں ڈنمارک میں اسائلم لیا تھا، کہتے ہیں کہ ایران کی مدد کرنے کے انعام میں ایران نے کیسپین سی کے ساتھ عبدالقدیر خان کو ایک بنگلہ بھی گفٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ایرانی حامد ذکیری تھا جس نے یہ بیان بھی دیا کہ عبدالقدیر خان کو کئی بار ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز میں اس نے خود دیکھا تھا۔ پاکستانی حکومت اور عبدالقدیر خان اس بات کو نہیں مانتے۔ اگر میری طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے خلاف ہم پاکستانیوں کی اس جنگ اور فتح کی کہانی پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہونی چاہیے، تو پھر کہاں اور کس سے یہ ویڈیو شیئر کی جائے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔